2-4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا وراثت مانگ رہا ہے. میں نے کہا کس بات کی, آپ تو زندہ ہیں, آپ کا ہے سب کچھ. کہہ رہے نہیں بیٹا بھی, بیوی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہمیں ہمارا حصہ دو. آپ کو پتہ ہے میں الٹے مشورے دینے میں ماہر آدمی ہوں. مجھ سے مشورہ لینے سے پہلے سوچا کرو, حقیقت بتا رہا ہوں. کسی کی بیوی بھاگ گئی, واپس لانے کا کبھی بھی میں نے مشورہ نہیں دیا اس کو. لوگ کہتے ہیں یوں کرو شاید واپس آ جائے, یوں کرو. میں کہتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے, دنیا بہت تھوڑی ہے, اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو منانے میں ٹائم ویسٹ کرو بھائی. ہاں آپ کی غلطی ہے پھر مناؤ, معذرت بھی کرو. آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ پورے حقوق ادا کر رہے تھے, بھاگ گئی, مٹی پاؤ. اتنا ٹائم نہیں ہے منا کے, تھوڑی ہے یار, زندگی بہت تھوڑی ہے, تجربوں کی بھیٹ تھوڑی چڑھانا ہے اس کو. ایک صاحب کہنے لگے 3 بچے ہیں, بھاگ گئی, بچے بھی لے گئی. میں نے کہا 6 بچے اگلی سے پیدا کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کسی کا باپ بھی ان بچوں کو واپس نہیں لا سکتا, کوئی قانون ہے ہی نہیں ایسا. عدالتوں میں کیس لڑتے لڑتے گنجے ہو جاؤ گے, کخ بھی نہیں ملے گا, اور الٹا سارا خرچہ عدالت آپ کے اوپر ڈال دے گی اور چوڑے میں آ جاؤ گے. کہہ رہے بچوں کو کیسے بھولوں. میں نے کہا جو چیز اختیار میں نہیں ہے, دیکھو ابا مر جاتے ہیں کتنا روتا ہے, میں جب بھی والدین کا میرے تذکرہ آتا ہے مجھے رونا آتا ہے, لیکن کیا میں زندہ کر سکتا ہوں ان کو؟ بھائی ایک حقیقت ہے. اب کیا ہے, صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بچہ مر جاتا ہے تو تھوڑے دن رو کے صبر کرنا ہے نا. تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ رونا فضول حرکت ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. سب کچھ آپ کی مرضی کا دنیا میں نہیں ہوگا. بیوی بھاگے, بہت سے لوگوں کی بیویاں بھاگیں گی بھی, بچے بھی لے کے چاٹ ہو جائیں گی. صبر, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن, یا تو آپ محلے کے دادا ہو, محلے کے دادا ہو تو ایک الگ بات ہے, یا دادا بن جاؤ, اگلے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جاؤ, وزیر اعظم بنو, بولے لے آ بچے, پھر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. پولیس میں چلے جاؤ آپ. جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, آپ کے پاس پولیس ہے تو ان کے پاس بھی ہے. تو آتے ہیں لوگ روتے ہوئے بیچارے, میں ان پہ ترس کھاتا ہوں, اللہ ان کے صبر دے, لیکن ان سے کہتا ہوں بھائی چھوڑو, اب ٹائم ویسٹ نہ کرو یار. اور ویسے بھی جو, اور خاص طور پر جو غربت کی وجہ سے بھاگی ہے نا, وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لایا جائے. بیوی میں اور طوائف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ طوائفہ پہ پیسے خرچ کرو تو خوش رہتی ہے, بیوی پیسے خرچ کرو تو بھی خوش, اور اگر آپ غریب ہو گئے تو بھی غم میں آپ کا ساتھ. اس کو شریک حیات اس لیے تو کہتے ہیں, زندگی کی ساتھی ہے, خوشی غم میں آپ کا ساتھ دے گی. یہ کیا بات ہے کہ جب پیسہ تھا تو تھی, اب پیسے ختم ہو گئے تو اب بھاگ گئی. جاؤ لعنت بھیجو یار ایسی بے وفا. اور مرد تو مرد ہے, مردانگی ہونی چاہیے اس میں. مرد کی کوالٹی یہ ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے تو 10 گنا زیادہ محبت کرے, لیکن وہاں سے پہل ہونی چاہیے. پہل کہاں سے ہو, بولو نا, ادھر سے ہو. ادھر سے پہل نہیں ہے, جاؤ, ہم آدمی ہیں, ہم تمہارے محتاج تھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں پہلے تم محبت کرو پھر میں محبت کروں گا. تم ایک بالش آؤ گے تو میں چل کر آؤں گا, تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا. آنا پہل تم نے کرنی ہے, میں نہیں گھسیٹ کے لاؤں گا تمہیں, کیونکہ وہ غیرت والا ہے. کہہ کہ تم میرے محتاج ہو, میں تھوڑی ہوں. تو ہم الٹے الٹے مشورے دینے میں ماہر ہیں. عورتوں کو بھی اسے ٹیڑے ویڑے مشورے دیتا ہوں. عورتیں کہتی ہیں شوہر نان نفقہ نہیں اٹھا رہا, ایک دھیلا نہیں دیتا, محبت کی باتیں بہت کرتا ہے. میں نے کہا لعنت بھیجو ایسی محبت پہ. بھائی کیا کرنا ہے ایسی محبت کا؟ ایک خاتون نے کہا میرا شوہر میرے ساتھ بہت سینسیئر ہے. میں نے کہا شاید روزانہ پیزے کھلاتا ہوگا, کہ نہیں خرچہ ایک پائی نہیں دیتا. وہ باتیں کر کر کے نا اس کو رام کیا ہوا تھا اس نے. بیوقوف عورت تھی بیچاری, ہم سے رابطہ ہو گیا. میں نے کہا ایک نمبر کا بے شرم, یا تو ہو ہی نہیں, وسائل نہیں ہے, بے روزگار ہو گیا, جب پیسے ہیں کیوں نہیں دے رہا. خام خام میں الٹی الٹی باتیں نہ اچھی لگتی ہیں, نہ سننے کا میٹر شارٹ ہوتا ہے پھر. تو وہ بیٹا باپ سے کیا مانگ رہا ہے, حصہ, اور بیگم بھی مانگ رہی ہے. بوڑھا ہو گیا نا, چھوڑ لیا اس کو, اب جاب لیس بھی ہو گیا, وہ جو عیاشیاں کرائیں تھی, گاڑیاں بھی, اتنا مالدار آدمی, سب کچھ دے دیا, اب دولت پہ نظر. میں نے کہا پہلی فرصت, الٹے مشورے, پہلی فرصت میں اس گھر کو بیچو, ساری دولت لے کے اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ. صحیح ہے نا, ساری دولت لے کے. کہہ رہے ہیں یار وہ بیٹا, وہ, میں نے کہا ایسے نالائق بیٹے کا کیا کرنا ہے یار, جو بڑھاپے میں باپ کو خوشی دینے کے بجائے, بیٹا تو وہ ہوتا ہے جو کہے ابا یہ بھی آپ کا اور میں جو کماؤں گا وہ بھی آپ کا. ہم نے ایسے نیک اولادیں بھی دیکھی ہیں, جب جاب لگی ہے تو ابا کے ہاتھ میں لا کے تنخواہ پکڑا دی ہے کہ ابا یہ آپ کی وجہ سے, آپ نے پڑھایا, آپ نے ہم پہ خرچ کیا, یہ چھت آپ نے دی, میری ماں کو تحفظ آپ نے دیا, جس کی وجہ سے اس نے عزت سے مجھے پالا ہے, مجھے نہیں چاہیے پیسہ, یہ سب کس کا ہے, آپ کا ہے, یہ آپ, ہمارا نہیں ہے. یہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد نے زندگی میں وراثت تقسیم کر دی, اور بہت بڑی وراثت تھی, بہت لینڈ لارڈ تھے, بڑے مالدار تھے. سارے بیٹوں کو
پلاٹ دے دیے, جاگیریں دے دی, زندگی میں تقسیم کر دی کہ بھائی میں آرام سے دنیا سے جاؤں گا. 80 سال ان کی عمر تھی, اتفاق سے انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا 80 سال کی عمر میں. بولو بھائی, ایک اور نکاح کر لیا. اللہ کی قدرت, اس سے اولاد پیدا ہو گئی, بیٹا ہو گیا اس سے. تو اب ان کو خیال آیا کہ اس بیچارے کا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو سب تو میں بانٹ چکا ہوں. تو سب بیٹوں کو بیٹیوں کو بلایا کہ بھائی دیکھو, میں دوبارہ سے تقسیم کرنا چاہتا ہوں, جس کو میں نے ہینڈ اوور کیا ہے اپنی خوشی سے مجھے جو واپس کرنا چاہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا اپنے والد سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا مال, جو اپنے پلاٹ واپس کر دو, یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. فرمایا ہمیں اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ہمارا تو ایک قطرہ نہیں ہے, ایک پیسہ ہم اس زمین پہ خرچ نہیں, یہ تو سب آپ کا ہے. دیکھو شرعی لحاظ سے تو بیٹے مالک بن گئے تھے, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مالک بنایا تو آپ نے, ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ تو ہمیں والد صاحب کے منہ سے یہ جملہ بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا کیوں کہہ رہے ہیں, یہ بولیں لاؤ میرے پلاٹ واپس کرو. جو غیرت مند اولادیں ہوتی ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ باپ نے جو چیز دے دی اس کو بھی باپ کا مال سمجھ رہے ہیں, اپنا نہیں سمجھ رہے. جو بے شرم اولادیں ہوتی ہیں وہ باپ سے ان حصہ مانگ رہی ہوتی ہیں. ایک ڈھیلا تمہارا خرچ نہیں ہوا اس کو خریدنے میں, سارا تمہارے باپ نے دیا, تم کیسے مانگ رہے ہو؟ نبی نے کیا فرمایا؟ انت و مالک لی ابیکا, فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. زندگی میں اولاد جو کما رہی ہے وہ باپ کو لا کے دے. باپ پھر وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تم کما رہے ہو تو تم خود رکھو اپنے پاس. تو وہ ابا کہنے لگے کہ جو بیٹا ہے نا وہ یوں کر رہا ہے, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے کیوں فری کرایا ہوا اتنا؟